الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فرضی ناولز اور سائنسی فلمیں دیکھنا۔ سوال کیا گیا ہے کہ ایسے فرضی ناول اور واقعات پڑھنا جائز ہیں جن میں انسانی زندگی کی تخلیق یا حیوان کے درجے سے انسان تک کے ارتقائی سفر کا بیان ہو؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، اگر تو یہ ناول اور قصے جھوٹ پر مبنی ہوں اور شرعی اور علمی اور تجرباتی حقائق کو توڑ موڑ کر بیان کرنے والے ہوں، جیسے کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، تو مسلمان شخص کو ایسے ناول اور قصے پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسری مفید چیز اور مفید علم یا نیک اور صالح عمل اور حقیقی قصص اور تاریخ کے اوراق پڑھنے میں مشغول رہے۔ بہت ساری سائنسی فلمیں اور ناول جنہیں لوگ سائنسی علمی اشیاء سمجھتے ہیں، در حقیقت کفر اور الحاد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثلا موت اور حیات کو کسی مخلوق کے اختیار میں دینا، یہ سمجھنا کہ کسی کے لیے عدم کو وجود بخشنا ممکن ہے، یا یہ گمان کرنا کہ زندگی ہزاروں سال تک ایک جامد وجود یا بے جان جرثومے میں سفر کرتی رہی اور اسی طرح مستقبل تک رسائی حاصل کرنا اور ماضی میں پلٹ کر واپس آنا، یہ سب محال چیزیں ہیں، کیونکہ غیب تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور ان میں سے بعض فلمیں اور ناولز تو ایسے تاریخی حقائق سے بھی واضح طور پر متصادم ہیں جو قرآن مجید اور سنت نبویہ میں انسان کی پیدائش اور زمین پر اس کی زندگی کے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ تو پھر انسان اپنے نفس کو اس قسم کے فرضی ناولز کا مطالعہ کر کے اور اس طرح کی سائنسی فلموں کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں کیوں ڈالے جو اس کے عقیدہ و ایمان کو متزلزل کر کے رکھ دیں، یا پھر کم از کم اپنا وقت ان خرافات میں ضائع کر کے ایسی چیز میں مشغول ہو جائے جس کا کوئی فائدہ تک نہیں۔ اگرچہ بعض لوگ اسے تفریح سمجھتے اور گردانتے ہیں، لیکن کسی بھی حرام چیز کے ساتھ تفریح حاصل کرنا بھی حرام ہے، اور مسلمان کا وقت تو بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس کے شایان شان ہی نہیں کہ اس طرح کے خرافات میں وقت ضائع کرتا پھرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ لا یعنی اشیاء کو ترک کر دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 2239، صحیح الجامع حدیث نمبر 5911، فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3324۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔